السلام علیکم، میرا نام ندا ہے اور آپ کو بہت بہت آپ کا ویلکم کہ آپ میرے چینل پر آئے۔ آج ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا اسلامیات کا ٹاپک ہے، وہ کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے اسلامیات کا ٹاپک ہے، یہ دین اور مذہب میں فرق۔ تو اس جو ٹاپک ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس میں مذہب اور دین کا تعارف، کہ مذہب کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑے سے جو اس ہیں علماء ان کا حوالہ دوں گی، تھوڑے سے جو اس کے رائٹر ہیں، کچھ اس کی ڈیفینیشنز ہیں میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے مذہب دین کا حصہ ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ نیکسٹ والا ہمارا پوائنٹ ہوگا مذہب اور سائنس کا موازنہ۔ اس کے بعد اسلام کے نمایاں پہلو ہوں گے، اور پہلو کون کون سے ہوں گے یہ نیچے سارے اینڈ تک پہلو ہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ختم نبوت تک جو لکھا ہوا ہے وہ سارے اس کے پہلو ہیں، جیسے اس میں آتا ہے نمبر 1 پہ تکمیل شریعت، الہامی دین، آفاقی دین، عقیدہ تناسخ کا رد، متوازن تعلیمات، کتب سابقہ کی تصدیق اور غلطیوں کی اصلاح جو ان میں ہوئی تھی، جو بعد میں لوگوں نے کی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کی حفاظت، وحدت نسل انسانی، قومی لسانی تعصبات کا خاتمہ، معتدل تعلیمات، اسلام کی عالمگیریت اور ختم نبوت۔ یہ اس کے جو ہیں نمایاں پہلو ہیں اسلام کے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے مذہب کے تصورات اور اس کا جو اسلام کا اسلامی تصور، حقیقی تصور ہے اس کے بارے میں، وہ اس میں آتے ہیں جو پوائنٹ آتے ہیں وہ رہبانیت اور محدود مذہب اور تصور دین اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم لاسٹ پہ بات کریں گے حاصل کلام کی۔ وہ میں نے اس لیے لکھا ہے ایپل بنا کے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو میں نے اکثر بتایا ہے کہ حاصل کلام کیسے لکھنا ہے۔ میں بار بار اس چیز کو بتاتی ہوں کہ حاصل کلام لکھنا ہر ایک کویسچن میں، ہر ایک سبجیکٹ میں، انگلش میں ہو تو کنکلوژن لکھنا، اردو میں ہو تو حاصل کلام لکھنا، پنجابی میں ہو تو مکدی گل لکھنا، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اس کے الگ سے مارکس ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے چیکر پہ کہ آپ نے کویسچن میں جو ڈیفائن کیا ہوا ہے، جو بھی بتا دیا ہے کویسچن میں، اس سب کو آپ نے ایک چھوٹے سے کمپریہنشن سے نوٹ میں آپ نے بتایا ہے، خوبصورت سا کر کے، پیارا سا کر کے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، تو اس کے الگ سے مارکس ہوتے ہیں۔ اسلامیات میں احادیث ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ آیات نہیں یاد کر سکتے تو ان کا ترجمہ، اور صرف امپریشن کے لیے آپ ان آیات کی اگر نمبر یاد کر لیں تو وہ، اس کے بعد آپ نے جو لکھنا ہے وہ حاصل کلام لکھنا ہے، ہیڈنگ اچھی سی آپ نے دینی ہے۔ بس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھی سی پریزنٹیشن کی صورت میں ہم چیکر کو دیتے ہیں، تو انہی کے ہمیں مارکس ملتے ہیں۔ آپ نے ان سب چیزوں پر بھی اپنا پورا فوکس کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ اب ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرتے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے دین اور مذہب کو الگ الگ میں پہلے ڈسکرائب کروں گی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مذہب کی۔ تو اس سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے لیسن کو یاد کرنے کے لیے، سبق کو یاد کرنے کے لیے ایک وظیفہ کرنا ہے میرے کہنے پہ۔ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور یا اللہ یا علیم آپ نے 100 بار پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو جو لیسن ہے آپ کا وہ جلدی یاد ہوگا، اور جو پڑھیں گے وہ بھی دماغ میں بیٹھے گا اور پڑھنے کا بھی دل کرے گا۔ لازمی یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو مذہب ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی راستہ یا طریقہ کے ہیں۔ یہ لاطینی کے لفظ ریلیجیس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، اور یہ انسانی رویے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسانی رویوں کا، انسانوں کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے رویہ ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ مذہب بھی انسانیت جتنا ہی قدیم ہے۔ جب انسان آیا تھا آلموسٹ تبھی مذہب کی جو تھی ابتدا وہ ابتدا ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مذہب کی تعریف اگر ہم کریں تو میکس ملر جو ہے وہ اس کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ مذہب ایک ایسی ذہنی صلاحیت کا نام ہے جس سے انسان غیر محدود قوت کا ادراک کر سکتا ہے۔ پروفیسر وائٹ ہرٹ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں، وہ دیکھتے ہیں۔ وائٹ ہرٹ لکھتے ہیں کہ مذہب عقیدہ کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کو اندرونی پاکیزگی
حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب کو ماننے کا اپنا اپنا ایک الگ الگ عقیدہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ای.بی. ٹیلر کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روحانیت پر یقین رکھنے کا نام مذہب ہے، یعنی کہ انسان کی جو اپنی روح ہے اس پر۔ اب ہمارے دماغ میں کتنے کویسچن اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے دنیا کو کیسے بنایا، اگر اس نے دنیا کو بنایا ہے تو اس کو کس نے بنایا۔ تو اس سب کا ہمیں جو آنسر ہے وہ اسلام میں ملتا ہے، قرآن پاک میں ملتا ہے، ہمارے مذہب میں ملتا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک، یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس کو آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ اب ہم اپنا دین سٹارٹ کرتے ہیں۔ دین کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دین۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم دین اسلام کی ہی بات کریں گے، اور دین کیا ہے اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ہمیں تب سمجھ لگتی ہے جب ہم پتہ کرتے ہیں کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ جو دین، مذہب کیا ہے؟ مذہب ہے عبادات کا مجموعہ، ٹھیک ہے؟ عبادات کے مجموعے کا نام دین ہے، جبکہ دین جو ہے وہ پورے نظام حیات، زندگی کے بارے میں ہے۔ مذہب صرف عبادات کا مجموعہ ہے، دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب دین میں کیا کیا آتا ہے؟ دین میں قانون آتا ہے، ضابطہ آتا ہے، شریعت آتی ہے، طریقہ، نظام و فکر، ہر چیز جو کہ انسانی زندگی، جو انسان کو زندگی گزارنے کے مطابق بنا دے، اسے کہتے ہیں دین۔ اب سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس کے لیے ہم سورۃ یوسف کا واقعہ لیں گے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا اور وہاں فرمایا یہ بادشاہ مصر کے دین سے مقصود اس کا قانون ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ دین ایک باقاعدہ قانون کا نام ہے جو کسی انسان کا واضح کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا اپنا ایک ضابطہ حیات ہے، اس لیے اسے دین کہنا صحیح ہوگا۔ یہ ساری انفارمیشن تھی دین کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی، کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مذہب دین کا حصہ ہے۔ اب جو مختلف جو ہے نا غیر مسلم جو مفکرین، انہوں نے جو دین اور مذہب کی تعریفیں دی ہیں، ان کے بارے میں جو اپنا کنسیپٹ تصور پیش کیا ہے وہ اسلام کے بالکل برعکس ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو دین ہے وہ کل ہے، اور جو مذہب ہے وہ دین کی شاخ ہے، اور جو دین ہے وہ مکمل قانون ہے۔ اب اس کے بعد تو ہم کسی بات کا کچھ نہیں نہ کر سکتے کہ اس کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ڈال سکتے کہ جو ہمارے اسلام میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین وہی ہے۔ دین زندگی کے تمام پہلو میں، خواہ ہو معاشی ہو، معاشرتی ہو، سائنسی، ہر لحاظ سے انسان کی جو ہے وہ انسان اگر اس کی پیروی کرے تو اس کی نہ صرف زندگی میں اس کو بہت کامیابی حاصل ہوگی بلکہ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے پسند کیا ہے، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ اطاعت کریں۔ تو جو غیر مسلم مفکرین نے اس کے بارے میں تصور دیے ہیں وہ اس کے الٹ ہے، تو لہٰذا ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سورۃ المائدہ کی بھی اس بارے میں آیت دیکھنا چاہیں، سورۃ المائدہ کو پڑھنا چاہیں، تو اس میں بھی وہ والی آیت ہے کہ آج اللہ نے مکمل کر دیا تم پر تمہارے دین کو اور تمہارے لیے پسند کیا دین اسلام کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی جو آیت ہے وہ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سارا اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا ہے کہ آپ کا جو دین ہے، مسلمانوں کا جو دین ہے، جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مذہب کی ضرورت، کہ مذہب کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب انسان جب سے پیدا ہوا ہے، اس نے پہلے کیسے اس دنیا کی ابتدا ہوئی، وہ کہاں سے آیا، اسے کس نے بنایا، کائنات کو کس نے بنایا، اس سب کے لیے ایک انسان کے دماغ میں جو ہے وہ غور و فکر کے سوالات اٹھنے لگے۔ تو پھر ان سب کا جو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان سب سوالوں کا جو آنسر ہے، جو کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، وہ قرآن پاک میں کیا ہے، وہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے وہ تو پتھر کے نیچے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہاں تک بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو اسلام میں جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں،
امریکہ کے لوگ جب سے کرونا وائرس آیا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کروڑوں درود اور اسلام ان کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ تو اسلام کی بہت سی ایسی اگزامپلز آپ کو ملیں گی جس سے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اب جاوید احمد جو گادمی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین اس کے بارے میں، مذہب کی ضرورت کے بارے میں، تو وہ کیا لکھتے ہیں جو جاوید احمد گادمی ہیں مذہب کی ضرورت کے بارے میں، یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا، مقصد حیات کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں جائے گا، اس جیسے سوالات کا جواب آج تک صرف مذہب نے ہی دیا ہے، کوئی اور علم اس کا جواب نہیں دے سکا، لہٰذا مذہب کی اہمیت سے کسی قدر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ تو انہوں نے لکھا ہے نا کہ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، کچھ اگزامپل لکھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، اس لیے تو انہوں نے اتنا لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مذہب اور سائنس کا موازنہ، وہ ہم 2 پوائنٹ میں کریں گے کہ مذہب کی بدولت ہی سائنس متعارف ہوئی تھی، مذہب آیا ہے تو ہی سائنس آئی ہے، مذہب غور و فکر کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 پہلا ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے مذہب اور سائنس میں۔ تو پہلی بات ہم کرتے ہیں، سائنس انسانی علم ہونے کی وجہ سے غلطی کر سکتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سائنس میں تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن آسمانی کتابوں میں نہیں ہو سکتی، یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا کریں گے کہ سائنس حسی تجربے مشاہدے پر مبنی ہے اور حسی تجربے اور مشاہدے میں یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ انسان کو زیادہ سے زیادہ منزل تک لے جا سکتا ہے، اسی لیے ہم کسی سائنسی حقیقت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ حتمی طور پر صحیح ہے، یعنی کہ اسے منزل تو مل جائے گی لیکن ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، وہ منظر صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ مذہب جو ہوتا ہے اور جو مذہبی عقائد کا معاملہ ایمان سے متعلق ہے، اور ایمان انسان کی ایک داخلی کیفیت ہے کہ انسان اندرونی طور پر اسلام کو مانتا ہے، ایمان پہ یقین رکھتا ہے، اس داخلی کیفیت کا مدرانہ یا جو موازنہ کسی خارجی واقعے پر ہے اور اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین خداوندی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اسٹوڈنٹ اب ہم بات کریں گے کہ اسلام کے نمایاں پہلو کون کون سے ہیں۔ تو اسلام کے نمایاں پہلو میں سب سے پہلے آتی ہے تکمیل شریعت۔ اس میں صرف یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے جس قدر مذاہب آئے وہ سب قومی اور محدود ضروریات کے لیے تھے، ان کا پیغام اپنے اندر عالمگیر حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، یہ قرآنی آیت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ سمود قوم کی جانب ان کا بھائی جو صالح نبی بنا کر ہم نے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب آئے۔ تو اس طرح سے تکمیل شریعت یعنی کہ شریعت کو پورا کر دیا، اس کے لیے اسلام کا یہ ایک نمایاں پہلو ہے، جب کہ اسلام ایک مکمل دین بن کر آیا، ٹھیک ہے، اور تمام نبی جو تھے وہ اپنی امت کے لیے اتارے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو پہلے انبیاء کی شریعتیں تھیں وہ نامکمل تھی، اسلام نے آ کر سب کی تکمیل کر دی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الہامی دین کی۔ مذاہب عالم میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو الہامی مذاہب ہونے کا درجہ حاصل ہے، لیکن ان سب میں اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے بارے میں ایک قرآنی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس کا ترجمہ میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو نکال کے، آیت نمبر 19 سورۃ آل عمران کی آپ نے نکالنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس علم پہنچ گیا، یعنی کہ ان کے بعد میں آنے والوں کے پاس، محض آپس کی ضد کی وجہ سے جو کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ، تو بے شک اللہ بڑا ہی جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اگر ایسا کرے گا تو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آفاقی دین کی، یعنی اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں اور تمام دنیا کے لیے ہے، کسی بھی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔
جبکہ قرآن پاک کی تعلیم جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 19 ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ عقیدہ تناسخ رد، یہ عقیدہ ہندوؤں کا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک انسان، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ ایک انسان کو برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے مختلف جنموں میں تبدیل ہونا پڑتا ہے، کہ بار بار اسے آنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی برہمن ہے تو اگلے جنم میں وہ شودر پیدا ہوگا، اور اگر شودر گناہ کا مرتکب کرتا ہے یا کرتا ہے تو سرزد ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ، تو وہ کسی جانور کی شکل میں ہی پیدا ہوگا۔ جبکہ قرآن مجید میں مالک یوم الدین یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو ہی قرار دیا گیا ہے، اور اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کتب سابقہ تھیں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کس نے کی؟ قرآن پاک جب آیا تب ہوئی۔ لوگوں نے سابقہ کتب سماوی میں بعض ایسی غلطیاں شامل کر دی تھیں، یعنی کہ جب وہ پیغمبروں پر اتری اور پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد انہوں نے اس کتب میں جو کتابیں تھیں، کتب میں انہوں نے جو تھی وہ غلطیاں کی، کچھ چیزیں اپنے سے ایڈ کر دی اس میں۔ اچھا، سابقہ جو کتابیں تھیں ان میں بعض ایسی غلطیاں شامل تھیں جو مذہب کی روح کے سراسر منافی تھیں۔ قرآن مجید نے ان غلطیوں کی اصلاح کی۔ مثلا بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے بچڑے کا ایک بت بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی پوجا کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جگہ ارشاد ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور وہ وہی باتیں انسانوں کو تک پہنچاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو کتب سابقہ ہے ان کی تصدیق وہ کس نے کی تھی؟ وہ بھی قرآن پاک کے آنے کے بعد ہی ہوئی۔ قرآن پاک کے نزول سے قبل ہر نبی کی جو قوم تھی، جو جس قوم کے لیے وہ بھیجے جاتے تھے ان پر وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی اس قوم کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس طرح ہر قوم صرف اپنے آپ کو ہی وہی کی عظمت کے لیے سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے ہی ہوئی ہے، دوسروں کو محروم رکھتے تھے اس سے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قوم میں تنگ نظری کا جو مرض تھا اور تعصب کا جو مرض تھا وہ پیدا ہو گیا۔ اسلام آیا تو اس نے نہ صرف پہلی آسمانی کتب کو برحق قرار دیا بلکہ ان پر ایمان لانا ضروری سمجھا، اور کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ اب قرآن مجید اس کا مطلب کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، اور ہم نے تیری طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جو اس سے پہلے کتب کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر محافظ ہیں، اور ان کے درمیان ان کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عقیدہ توحید کی حفاظت۔ قرآن مجید کے نزول سے قبل دنیا سے توحید کا چراغ جو تھا وہ مختلف جگہوں پر روشن تھا جو بجھ چکا تھا بعد میں۔ ٹھیک ہے، ہندو مذہب میں 33 کروڑ دیوتا بن چکے تھے، بدھ مذہب میں خدا کی ہستی کا تصور تو کہیں دب کر ہی رہ گیا تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ دیا دوبارہ سے روشن ہوا۔ قرآن پاک جب آیا، لوگوں نے قرآن پاک پڑھا، جب دوبارہ سے اسلام پھیلا تو جو شرک کے پودے تھے وہ اکھڑ گئے۔ اب سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، یہ آپ نے یاد سب کو ہوگی، ماشاء اللہ سے سارے مسلمان ہیں، سب نماز میں پڑھتے ہوں گے اسے۔ آپ نے اس کا ترجمہ اچھے سے دیکھ لینا ہے، اس کو لازمی لکھنا ہے، جہاں توحید کی بات آتی ہے وہاں سورۃ الاخلاص آتی ہے، وہاں آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ایک بار میں بھی دہرا دیتی ہوں کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مساوی ہے، کوئی ہمسر ہے۔ اب اس کے بعد ہم کس کی بات کریں گے کہ مذہبی قومی لسانی تعصبات کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوا؟
وہ اس طرح سے ہوا کہ ان تعصبات نے جو تھے، یہ اس طرح کے تعصبات، انہوں نے دنیا کی جو اقوام تھی ان میں ایک نفرت کی لہر پیدا کر دی تھی. یعنی کہ یہ قومی لسانی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ کر بنا کر ہی پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا جنت سے جب تشریف لائے تو یہ بھی اسٹوڈنٹس پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا قدم سری لنکا میں ان کی پیروں کے نشان ہیں، تو وہ آپ نے یاد کر لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام سے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن بعد میں جو قومی لسانی جو تھے ہمارے، جو ڈفرینسز آئے وہ بعد میں ہی آئے مذہبی، کہ کوئی کسی نے بدھ مذہب کو اپنا لیا، کسی نے کسی اور مذہب کو اپنا لیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو اس کے بعد اب قرآن پاک سورۃ الحجرات جو ہے اس کی آیت نمبر 13 میں کیا لکھتے ہیں؟ اے لوگو، یقیناً ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے بڑا عزیز اور عزت دار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی یعنی کہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ پوری طرح جانتا ہے، پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے. اب خطبہ حجۃ الوداع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہی تھا نا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے. ہاں اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کی جو عالمگیریت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا جائے، لیکن اسلام ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کی طرف سے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس سے اسلام کی عالمگیر ہونے کی جو ثبوت ہے وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد مکمل ضابطہ حیات، نیکسٹ پوائنٹ ہے، اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو باقی تمام مذاہب کی بھی تکمیل کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا. اس کے بعد سورۃ الانعام کی اگر ہم آیت نمبر 38 دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے، یعنی نوع انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو. کس میں؟ اسلام میں. اسلام میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہیں، سارے طریقے. کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اس کی بہت ساری اگزامپلس ہوگی اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں. ابھی مزید ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ختم نبوت جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سلسلہ نبوت ترقی اور ارتقاء کی تمام منازل جو ہیں وہ طے کر چکا ہے، اب مزید ترقی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح ختم نبوت کا بھی عقیدہ اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے جو اس دنیا میں آ گئے. اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اب سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا ہو اور اس کو ہر لحاظ سے خوبصورت کیا ہو. ہاں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، لوگ اس مکان کے گرد گھومنے لگیں اور تعجب کریں اور کہنے لگیں کہ یہ آخری اینٹ کیوں لگائی، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں اور خاتم النبیین ہوں. یا اس سے پتہ چل جاتا ہے، اس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، سوری اسٹوڈنٹس، وہ ٹائم کم تھا اس لیے مجھے نئی سلائڈ بنانے کا ٹائم نہیں ملا. تو یہ لاسٹ پہ ہمارا جو پوائنٹ رہتا تھا کہ یہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے ہمارا، اس کے بعد حاصل کلام آئے گا.
یہ ہے کہ مذہب کے تصورات اور اسلام کا حقیقی تصور، اس میں کیا کیا پوائنٹ آپ لکھیں گے؟ رہبانیت لکھیں گے، محدود مذہب لکھیں گے، تصور دین اسلام کا تصور دین لکھیں گے آپ۔ اب مذہب کے تصورات اور اسلام کا حقیقی تصور کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت پائے جانے والے 3 بنیادی نظریات ہیں، وہ تصورات ہیں وہ یہ ہیں۔ مذہب کے جو تصورات ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ اسلام کا حقیقی تصور بھی اسی میں آتا ہے۔ اب رہبانیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تصور تو یہ ہے کہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے، یہ رہبانیت کا میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس کا جسم، انسان کا جسم اس کی روح کے لیے ایک پنجرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان نجات اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ اس قید خانے کی دیواروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالے، یعنی وہ دنیا کو چھوڑ کر بستیوں سے دور کہیں گوشے میں بیٹھ کر خدا سے لو لگا لے، اور دنیا جہان کے سارے مسائل سے آزاد ہو کر خدا کی ذات تک رسائی حاصل کر لے۔ دین اور خدا پرستی کے اس نظریے کو رہبانیت یا یوگ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں محدود مذہب کی۔ اس تصور کی روح سے انسان کو دنیا سے منہ موڑنے اور نفس کشی کی حاجت نہیں، بلکہ اسے دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشوں کو معقول حد کے اندر رہ کر پورا کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم سب کرتے ہیں۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، انسان صرف انفرادی زندگی میں دین کا پابند نہیں ہے یا پھر دین کا پابند ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں وہ آزاد خود مختار ہے، کیونکہ عبادت فرد کا کام ہے، جماعت کا کام نہیں، کیونکہ ایک انسان تو اکیلا بیٹھ کے بھی عبادت کر سکتا ہے۔ نیز دین انسان اور خدا کے درمیان ایک نجی معاملہ ہے، چنانچہ عام دنیا اور اجتماعی مسائل میں انسان آزاد ہے۔ یہ مذہب کا محدود تصور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 تصور ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ اسلام کا تصور دین۔ تیسرا تصور یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی غلط ہے، اور دین اور بندگی کو صرف نجی اور انفرادی معاملہ تصور کرنا بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کا پابند ہے۔ اسے جتنی قوتیں دی گئی ہیں وہ صرف بندگی کے لیے عطیہ ہے، یعنی نہ انہیں بالکل آزاد چھوڑا جائے نہ ان کو کچلا جائے۔ صحیح دینداری اور خدا پرستی یہ ہے کہ انسان زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے تحت گزارے، اور دنیاوی زندگی کا پورا نظام اپنے اللہ کے پسندیدہ طریقے سے گزارے، اور یہ اسلام کا تصور دین ہے۔ ٹھیک ہے، رہبانیت یعنی کہ رہبانیت کا مطلب ہے جبر۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رہبانیت کی بجائے آسان اور خالص دین ابراہیمی عطا فرمایا۔ تو اسلام کا یہ تصور دین رہبانیت سے بالکل مختلف ہے۔ انسان کے رب نے جو پوری زندگی کے لیے ہمیں قوانین اور احکام بتائے ہیں، مثلا نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ تینوں کام ایسے ہیں جو کہ اجتماعیت میں کرنا بہت ضروری ہیں۔ ان کا جو ثواب اجتماعیت میں ملے گا وہ اکیلے عبادت کرنے سے یا یہ والے کام کرنے سے نہیں ملے گا۔ تو جو کام ہمیں اللہ نے ہی کرنے لازمی قرار دے دیے ہیں، تو اس سے کسی طرح کی کوئی بھی لاغرضی ہم نہیں کر سکتے، اس سے کسی طرح بھی ہم منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حاصل کلام کی لاسٹ پہ۔ تو آپ نے حاصل کلام اگر آپ کو نہیں لکھنا آ رہا، نہیں کسی طرح سے سمجھ آ رہی، تو میں بتاتی ہوں کہ کیسے لکھنا ہے۔ حاصل کلام کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پیروی جو ہے وہ لازم قرار کر دی گئی ہے، اگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے، تو کسی طرح سے کوئی بھی یہ شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ہم کسی اور مذہب کی طرف جائیں۔ تو یہ اسلام ہی شرط نجات ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 لکھ سکتے ہیں آپ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لاسٹ پہ کوئی بھی لکھ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جس کسی بھی شخص تک میری نبوت کا پیغام پہنچا اور اس کے باوجود وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ دوزخی ہے۔ یہ مسلم کی ہے۔ تو اس کے بعد لاسٹ پہ میں آپ لوگوں سے کچھ مین پوائنٹس جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ
میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک طرح کی نصیحت ہے آپ لوگوں کو، اگر آپ مانیں تو سب سے پہلی ہے کہ آپ نے صرف پوائنٹ یاد کرنے ہیں اسلامیات کے جتنے زیادہ ہو سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ کویسچن میں اگر 10 ہیں تو آپ کہیں اور سے لے کے 10 یاد کر لیں، 20 ایسے نہیں ہے کویسچن کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کی بک میں ہے۔ اس کے بعد رٹا نہیں لگانا ہے، آپ نے سمجھ کر پوائنٹ یاد کرنے ہیں۔ جیسے کہ روز کے آپ نے 10 کر لیا، اس طرح سے کرتے کرتے آپ کو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ یاد ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ ہے جو اس کے پہلے 2 رکوع آپ نے یاد کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آیت ہے وہ سیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے وہ لازمی لکھنی ہے، احادیث مبارکہ لازمی لکھنی ہے۔ ایک پوائنٹ آپ لکھتے ہو اس میں آپ ایک حدیث یاد کر کے لکھیں گے، اگر حاصل کلام لکھتے ہو اس میں آپ ایک حدیث کوٹ کرو گے، تو اس طرح سے جو مارکس ہے وہ بہت اچھے ملتے ہیں۔ تو بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں نیکسٹ ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے کون سا تیار کروں، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔